हमारे प्यारे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हो हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वाकयात ऑफिशियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक इस्लामी और दिल को छू जाने वाला वाकया सुनाएंगे, जिसमें एक आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि है, जिन्होंने दो काफिरों के इरादों को नाकाम कर दिया जो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुराना चाहते थे, और वो कैसे नाकाम हो गए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया कुछ यूं है कि सन 557 हिजरी की एक खामोश और तारीक रात, जब मुल्क शाम के कैपिटल दिमश्क में अंधेरों का राज था और हर शख्स नींद के मजे लूट रहा था, मगर उन्हीं लोगों में मुसलमानों के रहनुमा, उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि हस्बे मामूल इबादत में मशरूफ थे। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि एक निहायत नेक और इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार हुक्मरान थे। वो एक अजीम शान सल्तनत के हाकिम होने के बावजूद ऐसे दरवेश इंसान थे कि जिनकी रातें मुसल्ले पर गुजरती थी और जिनके दिन मैदान जिहाद में। वो बहादुर अमीर सल्तनत जिसने इस्लाम की रोशन तारीख लिखी, और इससे ज्यादा और क्या शरफ की बात होगी कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी खिदमत के लिए चुना। आप नमाज इशा के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते और बिस्तर पर लेट जाते थे। यह आपका रोज का मामूल था। उस रात भी ऐसा ही हुआ कि आपने इशा की नमाज अदा की और सोने के लिए लेट गए। बिस्तर पर लेटने के बाद अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि आपको एक निहायत और बेहद खूबसूरत ख्वाब दिखने लगा। आपके ख्वाब में नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहराए पुरनूर आपके सामने है, और एक मोमिन के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से बढ़कर और क्या कोई खुशी की बात होगी। और यही हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि के साथ उस रात हुआ, और ये बहुत ही एजाज की बात थी। लेकिन अचानक अमीरुल मोमिनीन को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस ख्वाब में दो और चेहरे नजर आए, और वो शक्ल दो बूढ़ों की थी जो इस्लामी लिबास में थे, और उनके चेहरे पर दाढ़ियां भी थी, मगर उनके चेहरे मकरू थे और चेहरे पर नूर के बजाय वीरानी थी। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि उन चेहरों को देख भी रहे थे, और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज भी उनको सुनाई दे रहे थे कि इनके सर से हमारी हिफाजत करो। फिर ये ख्वाब नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हिदायत पर ख़त्म हो गया, और हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि की आँख खुल गई और उनको कुछ समझ नहीं आया। लिहाजा उन्होंने उठकर वजू किया और 2 रकात नफिल नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद वो दोबारा बिस्तर पर लेटे और सोने लगे, तो ख्वाब उनको दोबारा उसी अंदाज में नजर आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की जियारत हो रही है, और वो मकरू चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज भी सुनाई दे रहे हैं कि इनके सर से हमारी हिफाजत का इंतजाम करो। वो इस बार फिर उठकर बैठ गए, और फिर उन्होंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की और बिस्तर पर दोबारा लेट गए। तीसरी मर्तबा जब नींद ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया, तो वही ख्वाब, वही मंजर उनको फिर से दिखाई दिए। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि इस बार बेदार हुए, लेकिन उनकी नींद हो चुकी थी। बाज रिवायतों के मुताबिक हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लगातार 3 रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हजरत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाहि अलैहि बार बार ये ख्वाब देखकर सख्त बेचैन हुए, और बार बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, और रो रो कर कहते थे कि मेरे आका व मौला को मेरे जीते जी कोई सताए
یہ ہو نہیں سکتا۔ میری جان و مال، میری اولاد سب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نور الدین کو اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ اس کے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو بلائے اور یہ غلام دمشق میں آرام سے بیٹھا ہوا ہو۔ امیر المومنین مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت دمشق سے مدینہ شریف کا راستہ 25 سے 30 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ فاصلہ 21 دن میں طے کیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے آنے جانے والے تمام راستوں کو بند کروا دیا اور سلطان مدینہ کے ساتھ مل کر ایک خاص دعوت کا اہتمام کیا اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلوایا۔ اب لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، لیکن وہ دو چہرے سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کو نظر نہ آئے جو انہوں نے اپنے خواب میں دیکھے تھے۔ اب سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کو فکر لاحق ہوئی تو آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو رہ گیا ہے اور اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ مدینے کے حاکم نے جواب دیا کہ مدینے میں سے رہنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں۔ وہ تمام دن عبادت کرتے رہتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ لوگ مدینہ منورہ میں عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں، لیکن وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے ان دونوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ ان دونوں کو اس دعوت میں بلایا جائے۔ جب وہ دونوں اس دعوت میں آ گئے تو آپ نے انہیں ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی خبیث آدمی ہے جو انہیں خواب میں دیکھے تھے، مگر تحقیق ضروری تھی کیونکہ ان دونوں نے زاہدوں، عابدوں اور مومنوں کے لباس پہنے ہوئے تھے اور لوگوں کی نظر میں وہ بہت اچھے تھے۔ اور امیر المومنین دعوت ختم ہونے کے بعد ان دونوں کے ساتھ ان کے مکان میں تشریف لے گئے۔ بظاہر تو وہ دونوں عبادت گزار لگتے تھے اور گھر میں صرف ایک چٹائی اور دو چار صرف ضرورت کی چیزیں تھی، کیونکہ سلطان حضرت نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کو ان پر شک ہو چکا تھا، تو حضرت سلطان نور الدین جنگی نے سب چیزوں کو چیک کرنا شروع کیا۔ حضرت سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ نے فرش کو صحیح سے ٹھوک کر چیک کرنا شروع کیا تو اچانک حضرت سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ نے چٹائی کے نیچے سے فرش ہلتا ہوا محسوس کیا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھی تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اس سرنگ میں داخل ہو جائے، اور وہ تمام سپاہی اس سرنگ میں داخل ہو گئے۔ واپس آ کر سپاہیوں نے حضرت سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ سرنگ تو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جاتی ہے۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی حرکت دیکھ کر حیران تھے۔ سلطان کے سامنے ان دونوں کو پیش کیا گیا۔ سلطان ان کے سامنے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ بتاؤ کون ہو؟ تو انہوں نے نہایت بے شرمی کے ساتھ کہا کہ اے بادشاہ، ہم کافر ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر یہاں سے چرانے آئے تھے، اور ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی ثواب کا کام تھا ہی نہیں۔ حضرت سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سنی تو ان کا چہرہ غم و غصے سے لال ہو گیا اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ امیر المومنین نے غصے کی حالت میں ان دونوں کی گردن اڑا دی اور آگ میں پھینکوا دیا۔ یہ کام کو انجام دے کر حضرت سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ پر شدید وسط کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے تھے کہ جہ نصیب اس خدمت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو منتخب کیا۔ ذرا جو ان کے دل کو قرار آیا تو اب اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ اور سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ امیر المومنین نے روضہ اقدس کی چاروں طرف خندق کھدوا دی، یہاں تک کہ اس میں سے پانی نکل آئے۔ پھر اس خندق میں پگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا۔ یہ خندق اب بھی روضہ اقدس کی چاروں طرف موجود ہے۔
کہا جاتا ہے کہ حضرت سلطان نورالدین جنگی رحمتُللہ علیہ سورنگ میں داخل ہوئے اور دوسرے کنارے تک پہنچے تو دیکھا کہ سرنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک پہنچ چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کھل گیا تھا۔ امیر المومنین نے قدم مبارک کو چوما اور پھر اس سرنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیک خواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ تھا ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام حضرت سلطان نورالدین جنگی رحمتُللہ علیہ ہے، جنہوں نے دو کافروں کے ارادوں کو ناکام کر دیا جو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چرانا چاہتے تھے، مگر ان کے ناکام ہونے کا واقعہ۔ تو دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولے، اور ہماری طرف سے اس ویڈیو میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں معاف کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ عیبوں سے پاک تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو اور ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے، کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کی نئی اسلامک ویڈیوز روزانہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ویڈیو میں ایک اور بہترین اسلامک ویڈیو کے ساتھ۔